رات کو 2 بجے اچانک سر میں شدید درد سے میری آنکھ کھل گئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اٹھ بیٹھا، کچھ دیر سانس بحال کرتا رہا، پھر جیکٹ پہنی اور بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی صحن میں قدم رکھا، ہوا کے ایک ٹھنڈے جھونکے نے احساس دلایا کہ سردی ابھی باقی ہے۔ اکیلے ہونا جہاں ایک نعمت ہے، وہیں بہت زیادہ تکلیف دہ بات بھی۔ پوری رات بندہ بخار سے تپتا رہتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں صحن میں کھڑی اپنی کھٹارہ مہران تک پہنچ گیا، جس کے لیے میں تو گرل فرینڈ والی فیلنگ رکھتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے لڑاکا بیوی جیسا برتاؤ کرتی تھی۔ موڈ ہوا تو سٹارٹ ہو گئی، نہ موڈ ہوا تو جواب دے دیا۔ اب بھی میں نے ڈور کھولنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارا اور دروازہ کھول کے آہستہ سے سیٹ پر آ بیٹھا۔ انداز ایسا تھا گویا گاڑی کو نہیں بیوی کو جگانے لگا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمائی، پہلے ذرا سا غصہ کرا اور پھر سٹارٹ ہو گئی۔ 2 منٹ گاڑی کو تپانے کے بعد جب میں گھر سے نکلا تو سر درد عروج پر تھا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے مجھے ایک نرس کے حوالے کر دیا، جس نے بڑی قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ آپ کو ٹیکہ لگے گا۔ میں نے بھی اسی کی طرح ڈبل قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے دیا، مجھے پتا ہے ٹیکہ ہی لگنا ہے، اور تسی کیڑا گولی مارنی ہے، لاؤ ٹیکہ تسی۔ لیکن اس وقت چراغوں میں روشنی نہ رہی جب نرس نے کہا لیٹ جائیں۔ سر درد کا انجیکشن لگوا کے میں نے پارکنگ کا رخ کیا، جہاں مہران میرا ویٹ کر رہی تھی۔ ہسپتال سے نکل کر جیسے ہی میں نے مین روڈ پر گاڑی کو ٹرن کیا، ایک لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگی۔ پہلے تو سوچا رہنے دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت کسی لڑکی کو لفٹ دینا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسرا اب ایک اور دھندا بڑے عروج پر تھا کہ کال گرل عورتیں رات کو کسی گاڑی والے سے لفٹ لے لیتی اور باتوں باتوں میں اسے بتاتی کہ ہم بہت مجبور ہو کر جسم فروشی کا کام کر رہی ہیں۔ اب جن کی ضرورت ہوتی وہ آگے سے دلچسپی لے لیتے ان کی بات میں، اور وہ سمجھ جاتی کہ یہ ہمارا کسٹمر ہے۔ جسے دلچسپی نہیں ہوتی وہ اگنور کر دیتا تو وہ چپ چاپ اگلے سٹاپ پر اتر جاتی۔ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے گاڑی اس لڑکی کے پاس روک لی، کیونکہ میں شک کی بنیاد پر کسی کی ہیلپ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گاڑی رکتے ہی لڑکی نے بڑے مہذب انداز میں السلام علیکم کہا، اور میرے وعلیکم السلام کا انتظار کیے بنا اس نے بہت میٹھی آواز میں کہا، سر آپ مجھے موتی محل اتار دیں گے؟ جی اتار دوں گا، لیکن کچھ چھوڑیں، آپ اتار دینا بس، اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو اتارنے کا رینٹ بھی مل جائے گا۔ اس نے بے تکلفی سے فرنٹ ڈور کھول کے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے میں نے خیز لہجے میں کہا۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے غلط بندی کو لفٹ دے دی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی گیئر میں ڈال دی۔ شاید میری چپ میں چھپی ناگواری اس نے بھی محسوس کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز نے سکوت کو توڑا، سوری سر، مجھے آپ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے جسٹ اوکے کا جواب دیا۔ تب تک موتی محل آ چکا تھا۔ میں نے سٹاپ پہ گاڑی روکی۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود ہی اپنا سٹاپ دیکھ کر اتر جائے گی، لیکن 2 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل تو چاہا کہ اسے ایک تھپڑ ماروں اور کہوں دفع ہو جاؤ، لیکن اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی کہ عورت کسی بھی کردار کی ہو، اس کی عزت کرنا، کیونکہ اس کا کردار رب کا اور اس کا معاملہ ہے۔ تو میں بس یہ ثابت کرنا ہے کہ تم بھی عورت کے پیدا کردہ ہو۔ میں نے سٹاپ پر لگی لائٹ کی روشنی میں اس کے چہرے کو پہلی بار دیکھا۔ 22-23 سال کی خوبصورت نقوش والی لڑکی تھی، لیکن لگتا تھا وقت نے بہت ظلم کیا ہے اس پہ۔ اسے گم سم پا کے میں نے آرام سے کہا، میم آپ کا سٹاپ آ گیا ہے۔ ایک دم سے وہ چونک گئی جیسے کسی خواب سے باہر آئی ہو۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کری۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔
سردی تو تھی لیکن گاڑی میں اتنی سردی نہیں تھی کہ انسان سردی سے کانپنے لگتا۔ ایسے پیشے کی عورتیں بہت تیز ترار اور بہت بولڈ ہوتی ہے، لیکن اس عورت نے جو 2-3 جواب دیے تھے بہت مہذب انداز میں دیے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں میم؟ آپ کو اگر ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ایسا کریں آپ میری جیکٹ لے لیں، میں نے ہمدردی کے طور پر کہا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا جیسے سوچ رہی ہو کہ کیا کہا ہے میں نے دوبارہ نرمی سے کہا، اگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو میری جیکٹ لے لیں۔ اب کی بار اس کے آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے اگلے الفاظ نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے بھیگی ہوئی اور کھانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے خرید کے دے سکتے ہیں؟ میں نے 3 دن سے پانی کی سوا نہ کچھ کھایا ہے اور نہ پیا ہے۔ ایک پل کو تو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ 3 دن سے کچھ نہ کھانے کا مطلب تھا 72 گھنٹے بھوکا رہنا۔ خدایا، اب مجھے سمجھ آئی کہ اس کا جسم اور آواز کیوں کپکپا رہی تھی۔ جب انسان حد سے زیادہ بھوک برداشت کرتا ہے، یہ 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتا، تو یہ نوبت آتی ہے، اس کا جسم بھوک کی شدت سے کپکپانے لگتا ہے۔ میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا، 4:30 بج رہے تھے۔ اس کا کردار جو بھی تھا، اس وقت اس کی مدد کرنا اس چیز سے زیادہ اہم تھا۔ ہو سکتا تھا کہ لوگ اسے میرے ساتھ دیکھ کے یہ بھی سمجھتے کہ میں اس کے ساتھ رات گزار کے اب ڈراپ کرنے جا رہا ہوں یا ناشتہ کروا رہا ہوں، لیکن مجھے اس وقت ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت عزت سے زیادہ انسانیت نبھانا ضروری تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بنا گاڑی سٹارٹ کی اور سراب گوڑ کی طرف موڑ دی، کیونکہ اس وقت وہاں ہی ناشتہ مل سکتا تھا۔ سراب گوڑ میں پٹھانوں کے ہوٹل پہ ایک پراٹھے اور آملیٹ بہت مزے کا ملتا تھا اور ان کی چائے بھی بہت اچھی تھی، اس لیے میں نے اسی پہ گاڑی روکی۔ وہ اترنے لگی تو میں نے منع کر دیا، آپ گاڑی میں ہی بیٹھی، میں ناشتہ لے کے آتا ہوں، اور پلیز برا مت مانیے گا، یہ دوپٹہ جو آپ نے گلے میں ڈالا ہے اس کو سر پہ اوڑھ لیں۔ میرے ایسا کہنے پر اس نے مجھے ممنوع نظروں سے دیکھا، جنہیں میں نظر انداز کرتا ہوا ناشتہ لینے چلا گیا، کیونکہ میں یہ سب خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں غرور آئے یا اس کی نظروں میں اپنے لیے شکر گزاری دیکھوں۔ میں نے 2 پراٹھے، 2 آملیٹ اور 3 کپ چائے آرڈر کی۔ میں خود بھی رات 2 بجے سے جاگ رہا تھا، اس لیے مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔